السلام علیکم، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ناولستان۔ تو اگر آپ ہمارے چینل ناولستان پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، شیئر کرو، کامنٹ کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیوز مل سکے۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں روزانہ زندان سیزن 2 ایپیسوڈ 35 پارٹ 1 بائی ملائکہ رفیع۔ تو چلتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف۔ لیٹس اسٹارٹ۔ کیان نے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا اور اس کے چہرے پر گہری ناگواری چھا گئی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ اگر وہ اسے حقیر سمجھتی تھی، وہ ایک دن اسے ضرور سبق سکھائے گا۔ دفتر واپس آنے کے بعد صبرین کا سر لاشاری کارپوریشن کے دستاویزات دیکھتے ہوئے چکرانے لگا۔ چنانچہ اس نے اپنے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک راؤنڈ ختم ہونے کے بعد ایک کھلاڑی جس کا نام یوران مائن ہارٹ تھا نے اس کے ساتھ ٹیم بنانے کی درخواست بھیجی۔ صبری نے درخواست منظور کی اور دونوں میدان جنگ میں داخل ہو گئے۔ تاہم کچھ دیر کھیلنے کے بعد ہی صبرین کا موڈ خراب ہو گیا۔ کھلاڑی ضرور نیا تھا کیونکہ چھاتا کھولنے کے بعد وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ صبرین مائکرو فون آن کر کے یاد دلانے لگی، ارے بہن، ادھر ادھر بھاگنا بند کرو، اگر تم مزید آگے بڑھو گی تو بارڈر پار کر کے مر جاؤ گی۔ میں لڑکا ہوں، مجھے کس طرف جانا چاہیے؟ ایک مردانہ گہری آواز گیم سے آئی۔ صبرین تقریباً اس آواز سے متاثر ہو گئی۔ وہ آواز حد سے زیادہ دلکش تھی اور کچھ جانی پہچانی بھی لگ رہی تھی، لیکن گیم میں مصروف ہونے کے باعث وہ یاد نہ کر سکی۔ اوپر دائیں کونے میں موجود نقشہ کھولو، سفید دائرے سے باہر مت بھاگو، میری لوکیشن پر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ کچھ دیر بعد وہ لڑکا اس کی طرف دوڑنے لگا۔ صبرین نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ لڑکا زیادہ بے وقوف نہیں تھا۔ لیکن سسٹم نے اعلان کیا کہ نقشے کا علاقہ سکڑنے والا ہے۔ اس رفتار سے تو وہ دونوں کھیل سے باہر ہو جائیں گے۔ صبرین فوراً ایک آف روڈ SUV ڈھونڈ کر اس کی طرف بھاگی۔ جب وہ پہنچی تو دیکھا کہ لڑکا ابھی تک خالی ہاتھ تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو گئی۔ بھائی، تمہارے ہتھیار اور سامان کہاں ہے؟ تم کسی بھی وقت مارے جا سکتے ہو، مجھے سامان کہاں ہے سے ڈھونڈنا چاہیے، وہ آدمی ہچکچاہٹ بڑے لہجے میں بولا۔ صبرین کو غصہ آیا کہ یہ تمہارا پہلا گیم ہے، تم مجھے ڈھونڈنے آئے کیسے تھے؟ ہاں، یہ میرا پہلا گیم ہے، میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوں، اس آدمی نے آہستہ سے جواب دیا۔ تو تم اپنی گرل فرینڈ کو ڈھونڈنے جاؤ، مجھے کیوں ڈھونڈنے آئے ہو؟ صبرین نے اس کی گیم ID یوران مائی ہارٹ دیکھی۔ زیادہ تر لڑکے ایسے واضح گیم ID نہیں رکھتے۔ وہ شخص حقیقی زندگی میں ایک معصوم اچھا انسان لگ رہا تھا۔ کچھ دیر خاموش اور پھر بولا، تم میری گرل فرینڈ ہو؟ کیا؟ صبرین حیران رہ گئی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس پر بجلی گر گئی ہو۔ کیا لوگ صرف گیم کھیل کر جوڑے بن سکتے ہیں؟ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اس شخص کی آواز کسی خاص دھوکے باز کی آواز سے مشابہ تھی۔ اگلے ہی لمحے گیم میں اس آدمی نے کہا، میں شہزاں ہوں، کیا تم میری آواز نہیں پہچان سکی؟ اس کے ساتھ ہی تیز رفتار آف روڈ SUV ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ صبرین گاڑی سے گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کھڑی ہو پاتی، کسی نے دور سے اس پر گولی چلا دی اور وہ مر گئی۔ یہ اس کے گیم کی تاریخ کی سب سے تیز موت تھی۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ شہزام کو بھی زمین پر گرا دیا گیا تھا۔ وہ زخمی حالت میں اس کی طرف رینگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایسے لگ رہے تھے جیسے مرنے والے کپل ہوں۔ اسی وقت اس نے فون سے کسی کی ہنسی سنی، چاہے مر بھی جاؤ، میں تمہارے ساتھ مروں گا۔ صبرین کے لب سکڑ گئے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ کون اس کے ساتھ مرنا چاہے گا؟ یہ سوچ کر اس نے گیم سے لاگ آؤٹ کیا اور شہزام کا نمبر تلاش کر کے اسے کال کی۔ بیب، گیم کی وہی آواز فون سے آئی، تمہاری بیب کون ہے؟ صبرین نے چڑ کر کہا، شہزام، کیا تم اپنے آفس کے صدر نہیں ہو؟ کیا تمہیں اتنا وقت ملتا ہے کہ تم مجھے گیم کھیلتے ہوئے پریشان کرو؟ میں نے اپنی دولت کما لی ہے، اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ لڑکیاں ڈھونڈوں اور گرل فرینڈ بناؤں۔ شہزام نے خود اعتمادی سے جواب دیا، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گیم کھیلوں۔ صبرین نے اپنی پیشانی تھامی، تم نے میرا اکاؤنٹ کیسے ڈھونڈ لیا ہے؟
اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے واٹس ایپ گروپ کو گیم میں رجسٹر نہیں کیا تھا۔ جب ہم نے وہ فلم دیکھی تب میں نے یہ نوٹ کیا تھا کہ تم گیم کھیل رہی تھی۔ شہزام نے نرم آواز میں کہا، یہ میرا پہلی بار گیم کھیلنا ہے۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ گیم کھیلنا وقت کا ضیاع ہے، لیکن اب مجھے سمجھ آیا کہ جس شخص کو میں پسند کرتا ہوں اس کے ساتھ گیم کھیلنا واقعی رومانٹک ہے۔ اگرچہ وہ کال پر تھے، سبرین کو اس کی فلرٹنگ سے حرارت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ بات کیسے آگے بڑھائے۔ اچھی لڑکی، تم آج شام کب کام سے فارغ ہو؟ میں تمہیں پک اپ کرنے آؤں گا۔ شہزام نے نرم آواز میں مزید فلرٹ کیا، آج میں نے خود گاڑی چلائی ہے۔ مجھے پتا ہے، میں ہادی کو بھیج کر وہاں آؤں گا۔ میں تمہاری گاڑی کے پاس تمہارا انتظار کروں گا۔ آخرکار سبرین نے اسے وقت بتا دیا۔ شام کو سبرین اپنا بیگ لے کر پرائیویٹ لفٹ میں چلی گئی۔ لفٹ 25ویں فلور پر گئی، رکی جہاں تانیہ نے اس کو مغرور نظروں سے دیکھا اور لفٹ میں داخل ہونے والی تھی، لیکن سبرین نے فوراً دروازے بند کرنے کا بٹن دبا دیا، جسے تانیہ دروازوں کے بیچ میں پھنس گئی۔ سبرین، کیا تم مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہو؟ تانیہ نے چلا کر کہا۔ وہ دروازوں کے درمیان پھنس کر بکھری ہوئی تھی۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ سبرین نے دوبارہ دروازہ کھولنے کا بٹن دبایا اور تانیہ کو باہر دھکیل دیا۔ کیا تم نے باہر کچھ لکھا نہیں دیکھا؟ یہاں ڈائریکٹر کا پرائیویٹ لفٹ لکھا ہے، تم اس کا استعمال کرنے کا حق ہے۔ تانیہ نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، کیا تم صرف عظیم کی جانشین کی حیثیت پر انحصار کر رہی ہو؟ لیکن اب میں لاشعوری کارپوریشن کے مستقبل کی ترقی کی ذمہ دار ہوں۔ تمہیں یہ نہیں پتا ہوگا، لیکن گرینڈ پا نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو $12 بلین دینے کی منظوری دی ہے تاکہ بڈ کارپوریشن کے ساتھ جوائنٹ وینچر کی ترقی کی جا سکے۔ تمہیں یہ توقع نہیں تھی کیا؟ تم نے جان بوجھ کر میرے ڈیڈ اور مجھے باہر نکال دیا، اور تمہیں یہ نہیں لگتا تھا کہ ہم اتنی جلدی واپس آئیں گے۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ تم حال ہی میں دادا اور دادی کو گھر پر خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن تانیہ، تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا آخری نام لاشعوری ہے، اور دوسروں کے لیے بے وقوف نہ بنو۔ تمہیں یہ سمجھنا بے وقوفی سے ہوگا۔ جب تم بٹ خاندان کے لیے کچھ نہیں رہو گی، کیا وہ بدتمیز اور کمینہ لڑکا کیہان تمہیں پھر چاہے گا جیسے پہلے؟ کیا تم نے اسپتال میں شکایت نہیں کی تھی کہ جب تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا تو کیہان نے تمہیں مارا؟ سبرین نے اپنے بال کان کے پیچھے کیے اور طنز کیا۔ اور ہاں، کیہان نے صبح کانفرنس روم میں مجھے یعنی اپنی سالی کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم خود سیکیورٹی کی فوٹیج چیک کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کھولنے کا بٹن چھوڑا اور لفٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ تانیہ کا حسین چہرہ غصے سے بگڑ گیا۔ وہ پہلے کام سے نکلنے والی تھی، لیکن اب وہ فوراً سیکیورٹی روم کی طرف گئی تاکہ صبح کی کانفرنس روم کی فوٹیج حاصل کر سکے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ کیہان نے سبرین کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تھی اور اس کی حرکتیں فلرٹ والی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیہان، تم کتنے بے وفا ہو، اس نے سوچا۔ دریں اثنا سبرین پارکنگ لاٹ میں پہنچی۔ جب وہ اپنی گاڑی تک پہنچنے والی تھی، اس نے دیکھا کہ شہزام اس کی سپورٹ کار کے سامنے جھکا ہوا تھا۔ اس نے سفید پینٹ اور نیلے اور سفید دھاری والی شرٹ پہنی تھی۔ شرٹ کے سامنے سن گلاسز لٹک رہے تھے۔ وہ دل فریب اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں خاص طور پر کسی انٹرنیشنل ماڈل کی ٹانگوں سے موازنہ کی جا سکتی تھی۔ سبرین وہاں کھڑی ہو کر اس کو کچھ دیر تک دیکھتی رہی۔ اسے لگا جیسے شہزام بڑھاپے کے ساتھ مزید جوان ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ یقیناً مان سکتے تھے کہ وہ 25 سال کا ہے۔ سبی، جب شہزام نے اسے آتے ہوئے دیکھا تو فوراً فرنٹ سیٹ دروازہ کھولا۔ سبرین نے اس کے ہاتھ میں گاڑی کی چابیاں دی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں خود کر سکتی ہوں۔ جب اس کے جسم کا آدھا سایہ سبرین پر پڑا، وہ اس شخص کی کلون کی خوشبو سے مختل سی گئی، جس میں تھوڑا سا غربت کا احساس بھی نمایاں تھا۔ سبرین نے شرمندگی سے سر اٹھایا۔ سپورٹ کار کی چھت بہت نیچی تھی، جس کی وجہ سے شہزام براہ راست کے سر کے اوپر جھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس لیے جب سبرین نے سر اٹھایا
تو شہزام جھکا ہوا سا اس کے بہت قریب تھا اور صبرین کے نرم ہونٹ صرف تقریباً اس کے ہونٹوں سے مل گئے۔ لمحے جیسے ساکت ہو گئے، سانسیں مدھم پڑ گئی تھیں۔ صبرین کے لبوں پہ جھکے شہزام کی گردن تنگ سی ہو گئی۔ ایسے محسوس ہوا جیسے چنگاریاں لکڑی کے ڈھیر میں پھینک کر آگ بھڑکا گئی ہے جو اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ لمحہ بھر میں ہی قریب سے دیکھنے پر اسے احساس ہوا کہ صبرین کی جلد بہت خوبصورت ہے اور اس کی جلد میں نہ کوئی چھید تھا نہ کوئی پمپل، بلکہ اس کی گمبھیر نگاہوں کے تصادم سے صبرین کی دودیاں سفید جلد پر گلابی رنگ کا ہلکا سا رنگ آنا شروع ہو گیا جس سے وہ اور بھی دلکش لگنے لگی۔ دفع ہو جاؤ، صبرین نے اسے دھکیل دیا۔ میں ایک اور کس لینے کے بعد جاؤں گا۔ شہزام وہیں جمع رہا۔ اگر یہ صرف ایک ہلکی سی کس تھی لیکن وہ اس کا ذائقہ نہیں بھول سکے گا کبھی۔ تمہارا ایک اور کیا کا کیا مطلب ہے؟ وہ صرف حادثاتی تھا، صبرین نے شرمندہ ہو کر جواب دیا۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ شہزام کی آنکھوں میں مسکراہٹ تھی۔ اگر ہم کس نہیں کریں گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ شہزام، صبرین نے دانت پیس کر کہا، اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ اتنا بے شرم ہوگا۔ اوہ، وہ کون ہے وہاں؟ شہزام اچانک کھڑکی کے باہر اشارہ کرتے ہوئے حیران ہو گیا۔ صبرین فوراً باہر دیکھنے لگی لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ دھوکہ کھا گئی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ سنبھل پاتی شہزام کے ہونٹ اس کے ہونٹوں پر آ کر رکے۔ اس کے ہونٹ 2 سے 3 سیکنڈ تک صبرین کے ہونٹوں پر رہے، پھر وہ فوراً ہنستا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ جھپ گئی۔ اس نے ابھی حال ہی میں میرا سے علیحدگی اختیار کی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کافی عرصے بعد ایسے لمحے کا شکار ہو گیا ہو۔ جب شہزام ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آپ لاشاری کارپوریشن میں دن کیسا رہا؟ کچھ خاص نہیں، صبرین کی بھویں حرکت کرنے لگیں۔ لاشاری کارپوریشن بٹ کارپوریشن نے فیصلہ کیا جوائنٹ وینچر شروع کریں گے اور بہت ساری رقم کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ بٹ خاندان کا ارادہ ہے کہ وہ آسٹریلیا میں سب سے بڑی فائنانس کمپنی شروع کرے گا۔ مجھے خوف ہے کہ سوری کارپوریشن کی فائنانس سبسڈیز کو کنارے کر دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ میرے مایوس کن چچا کی وجہ سے ہے۔ سوری خاندان نے اس شعبے میں ان سالوں میں کوئی ترقی نہیں کی۔ شہزام نے گلاسز لگا لیے۔ لیکن لاشاری خاندان کو فائنانس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کہ تمہیں خوف نہیں آتا کہ اگر تم فائنانس کے شعبے میں اتنی جلدی داخل ہو جاؤ گی تو لاشاری کارپوریشن بٹ خاندان کا اعلی کار بن جائے گا؟ میرے بھی یہی خیالات ہیں، لیکن شیئر ہولڈرز نے پہلے بٹ کارپوریشن کے ساتھ ای کامرس میں تعاون کے دوران کامیابی کا ذائقہ چکھا ہے۔ اب وہ دھوکہ کھا چکے ہیں اور زیادہ پرجوش ہیں۔ تانیہ تو میرے دادا کو بھی ریٹائرمنٹ سے نکال کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئی۔ صبرین نے گہری سانس بھری۔ اس نے پچھلے چند ہفتوں میں میرا کے خلاف اتنی توانائی ضائع کر دی تھی کہ تانیہ اور اس کے والد دوبارہ سر اٹھا کر آ گئے تھے۔ اگرچہ مسٹر لاشاری نے کئی سالوں سے ریٹائرمنٹ لے رکھی ہے، لیکن وہ ابھی بھی لاشاری خاندان میں کچھ وقار رکھتے ہیں۔ شہزام نے کہا، تمہارا کزن اتنا سادہ نہیں ہے۔ اگر مسٹر لاشاری واپس آ گئے تو یہ بہت مسئلہ بن جائے گا۔ میرے دادا کے مطابق مسٹر لاشاری تھوڑے ضدی، بے وقوف اور مغرور ہیں۔ حقیقت میں وہ ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے لیکن اتنا قابل نہیں ہے، تاہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ صبرین شرمندہ ہو گئی، جیسا کہ متوقع تھا۔ بزرگ کی باتیں سیدھی اور صحیح تھی۔ تم کیہان کو کس طرح کا شخص سمجھتے ہو؟ وہ بلند حوصلہ ہے اور وہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے خیال میں بٹ خاندان کی عام حکمت عملی کے مطابق وہ لاشاری کارپوریشن کی حقیقی مدد نہیں کر رہے۔ انہوں نے لاشاری کارپوریشن سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان سالوں میں ان سے رابطہ کیا ہے۔ شاید اس بار کا جوائنٹ وینچر لاشاری کارپوریشن کو خوش کر دے۔ شہزام نے اسٹیئرنگ وہیل پر ہلکا سا ہاتھ مارا اور کہا، صرف جب وہ لاشاری کارپوریشن کو خوش کر دے گا تب وہ سوری خاندان کے ساتھ مقابلہ کر سکے گا بغیر کسی روک ٹوک کے۔ صبرین اتنی زیادہ حیران ہوئی کہ کچھ دیر تک خاموش رہی۔ اس کی خاموشی دیکھ کر شہزام نے سوچا کہ وہ فکر مند ہو گئی ہے، اس لیے وہ ہنس کر بولا، زیادہ فکر نہ کرو۔ اگرچہ تم لاشاری کارپوریشن کی جانشین ہو، یہ صرف اس صورت میں اہمیت رکھتا ہے جب لاشاری کارپوریشن تمہارے ہاتھوں میں ہو۔ تمہارا آخری نام تو یزدانی ہے۔
آخر کار لاشاری خاندان کے دونوں ضدی بزرگوں کی نظر میں تم اب بھی تانیہ اور کریم سے مختلف ہو، جنہیں انہوں نے پالا ہے۔ مجھے پتا ہے، اس لیے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوں، کیونکہ اگر میرے دادا بٹ خاندان کے ساتھ تعاون کرنے پر اصرار کر رہے ہیں تو میں ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گی، تاکہ دونوں طرف سے نقصان نہ اٹھاؤں۔ صبرین نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ سچ کہوں تو میرا لاشاری خاندان اور لاشاری کارپوریشن سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ہاں، تمہیں لاشاری کارپوریشن کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ تم میری بیوی اور سوری کارپوریشن کا پورا کاروبار تمہارا ہی ہے۔ شہزام نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارے ہاتھ میں آسٹریلیا کا امیر ترین شخص ہے۔ عورتوں کو خود پر انحصار کرنا پڑتا ہے، شاید تم مجھے پھر سے چھوڑ دو۔ صبرین نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس کی نظریں نیچے جھک گئیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں میں موجود سرد مہری کو چھپا سکے۔ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرتی تو کیا کوئی بات نہیں، میرے پاس تمہیں ثابت کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ شہزام نے پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ صبرین نے اس کے رخ کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے پوچھا، کیا تمہیں فکر نہیں کہ بٹ خاندان لاشاری کارپوریشن پر قابض ہو کر آسٹریلیا کا امیر ترین خاندان بن جائے گا؟ نہیں، سوری کارپوریشن نے پچھلے کچھ سالوں میں تحقیق اور ترقی پر بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے۔ ہم نے ایک اہم پیش رفت بھی حاصل کی ہے۔ ہم مستقبل میں صرف اور صرف اوپر ہی جائیں گے۔ شہزام نے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا، بٹ خاندان زیادہ تر ملکی مارکیٹ سے پیسہ کماتا ہے، جبکہ سوری کارپوریشن عالمی مارکیٹ کو ہدف بناتی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ صبرین چونک گئی۔ وہ اب بھی اتنا ہی خوبصورت ہے، لیکن اس لمحے میں اس کی آنکھوں میں موجود اعتماد کی جھلک نے اسے بالکل خاموش کر دیا۔ اگرچہ وہ شخص ایک فضول انسان تھا، اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ کاروباری طور پر ایک جینیس تھا۔ 50 منٹ بعد گاڑی سمندر کے کنارے واقع ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹ میں پہنچی۔ ریسٹورنٹ کا اندرونی منظر بہت منفرد تھا۔ شہزام نے پہلے ہی بیرونی میز بک کر رکھی تھی۔ سمندری ہوا کے ساتھ وہ سمندری پانی کی خوشبو بھی محسوس کر سکتے تھے۔ قریبی ساحل پر کوئی گٹار بجا رہا تھا۔ صبرین نے کچھ سی فوڈ کے پکوان آرڈر کیے۔ شہزام کی خاص حیثیت کی وجہ سے شیف نے ان کا آرڈر دیا ہوا کھانا بہت جلد پیش کیا۔ ہر پلیٹ میں تازہ پکایا گیا سی فوڈ تھا اور وہ بہت لذیذ تھا۔ صبرین نے کھانا بہت مزے سے کھایا۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم لوگ واقعی اچھے ریسٹورنٹ منتخب کرتے ہو۔ پچھلی بار جب شیس اور ٹلچن مجھے لے کر آئے تھے، وہ ریسٹورنٹ بھی کافی اچھا تھا۔ شہزام کا چہرہ فوراً مدھم ہو گیا۔ اگلی بار تمہیں مخالف جنس کے لوگوں کے ساتھ اکیلے کھانے کے لیے باہر نہیں جانا چاہیے، خاص طور پر ٹلچن کے ساتھ۔ ٹلچن میں کیا خرابی ہے؟ وہ امیر بہترین دوست ہے۔ وہ میرا بہترین دوست ہے، صبرین نے طنزیہ انداز میں کہا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ایسے کارپوریشن تمہارے باعث تباہ ہو چکی ہوتی۔ شہزام کو شرمندگی ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ صرف اپنے کیے گئے فضول کاموں کی وجہ سے بلا وجہ مسائل کو بڑھا چکا تھا۔ جو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگلی بار جب ٹلچن آئے تو تم مجھے بھی ساتھ لے آنا۔ میں اسے کھانا کھلا کر شکریہ ادا کروں گا۔ اس نے میری چھوٹی بیب کی کمپنی کو بچا لیا۔ جب تک تم یہ سمجھ لو، کریپس کھول لو۔ صبرین نے ساری پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ تمہیں پتہ ہے کہ عورتوں کے بوائے فرینڈ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ یہ سب کام کرے۔ شہزام کو اس پلیٹ کو دیکھ کر سر درد ہونے لگا۔ وہ عام طور پر کبھی بھی خود سے کریپس نہیں کھولتا تھا، لیکن وہ اسے خوش کرنے کے لیے سب کرنے کو تیار تھا۔ اس عمل کے دوران اس کی انگلی غیر ارادی طور پر کٹ گئی اور خون بہنے لگا۔ تم واقعی یوز لیس ہو۔ صبرین نے اس کی انگلی پکڑی اور کچھ دیر تک اس کی انگلی دیکھنے کے بعد صبرین نے اس کی انگلی اپنی زبان پر رکھ لی۔ شہزام چونک گیا۔ اس لمحے ایسا ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم میں لاوا پھٹنے والا ہو۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی جب اس کی گمبھیر دلکش نگاہیں صبرین کے صاف اور نازک چہرے پر تھی۔ اسے شک تھا کہ وہ جان بوجھ کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ خون نہیں بہہ رہا۔ صبرین کے ہونٹ اس کی انگلی سے ہٹ گئے۔ وہ اس کی بھڑکتی ہوئی نظریں محسوس کر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ کبھی کبھار مردوں کو چھیڑنا اور انہیں کچھ فائدہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو وہ اس پر گہرے اثر کیسے چھوڑ پاتی؟
شہزام نے بے پرواہ انداز میں اپنی انگلی کو دیکھا جہاں خون بہا اب بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے کیکڑا اٹھایا اور اپنی دوسری انگلی کو پھر سے چھیدا۔ پھر اس نے اپنی انگلی اس کی طرف بڑھائی۔ اب پھر خون بہنے لگا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا تھا کہ صبرین نابینا ہے؟ کیا وہ اپنی عزت نفس ختم کر چکا تھا؟ ویٹر! اس نے اپنا ہاتھ اٹھا کر ویٹر کو آواز دی۔ بڑائے مہربانی نمک لے آئیے۔ شہزام نے پریشانی سے اپنی بھویں اچکائی۔ یہ وہ توقع نہیں کر رہا تھا۔ کیا تم دیکھ رہی ہو زیادہ خون بہہ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں، نمک چھڑکنے سے ٹھیک ہو جائے گا، صبرین نے طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ جب ہوا چلتی ہے اور آگ میں سینکا جاتا ہے تو یہ تو سوسج کی طرح کھایا جا سکتا ہے۔ شہزام کا چہرہ اس کے الفاظ پر کڑوا ہو گیا۔ پہلے تم نے میری انگلی لبوں سے لگائی، اب کیوں نہیں؟ کیوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ اگر میں تمہاری انگلی لبوں سے لگاتی رہوں تو لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے، اور اس کے علاوہ تمہارے ہاتھوں میں جرمز ہیں۔ صبرین بھی اب غصے میں آ چکی تھی۔ شہزام فوراً خاموش ہو کر اس کی تیز باتوں کا جواب نہ دے سکا، چونکہ اب وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس نے صرف نیپکن سے خون روکنے کی کوشش کی۔ چلو میں خود ہی کر لیتی ہوں۔ میرے بوائے فرینڈ بہت ناکارہ ہے، وہ ایک کیکڑا بھی ٹھیک سے نہیں کھول سکتا۔ صبرین نے بڑی خود ہی کیکڑے کھولنے لگ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، میں خود کر لوں گا۔ شہزام کو ایک اور دھچکا لگا صبرین کی بات سے، پھر وہ پوری اطاعت سے کیکڑے کھولنے لگا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ صبرین کے سامنے دن بدن زیادہ عاجز ہو رہا تھا، لیکن جب اسے اپنی انگلی صبرین کے لبوں کے بیچ کا منظر یاد آیا، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تنویر سینڈی کو لے کر وہاں آیا۔ شہزام، یہ واقعی تم ہو؟ مجھے لگا تھا کہ میں غلط دیکھ رہا ہوں۔ تنویر نے اپنے ہاتھ جیب میں ڈال کر حیرت سے کہا۔ جب وہ ماضی میں اکثر ساتھ کھانے کے لیے آتے تھے تو شہزام ہمیشہ میرا کے ساتھ آیا کرتا تھا، اور تنویر نے صرف شہزام کو اپنی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ کبھی بھی شہزام کو کسی کے لیے کریبس کھولتے ہیں کسی کو اتنی محبت سے پیش آتے نہیں دیکھا تھا۔ سینڈی مزید حیران تھی۔ اسے معلوم تھا کہ شہزام عام طور پر کتنا سخت مزاج ہے، اس لیے وہ یہ توقع نہیں کرتی تھی کہ وہ صبرین کے ساتھ اتنی مہربانی سے پیش آئے گا۔ سینڈی کو نفرت کا احساس ہوا۔ اس وقت وہ سمجھتی تھی کہ شہزام یقینی طور پر صبرین کو چھوڑ دے گا، مگر آخرکار میرا اتنی ناکام ثابت ہوئی اور اس نے 4 سال میرا کو خوش کرنے میں ضائع کر دیے۔ شہزام سوری، سینڈی نے ایسے دکھایا جیسے وہ دلی الجھن میں ہو۔ میں دور سے دیکھ کر یقین نہیں کر سکی، مگر آپ صبرین کے ساتھ ہو۔ کیا میرا کو اس کا پتہ ہے؟ وہ ابھی اسپتال میں ہے۔ کیا یہ تھوڑا غیر مناسب نہیں ہے؟ شہزام نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ سینڈی کام کی جیسے کوئی تیز چھری اس کے چہرے سے گزر گئی ہو۔ آئی ایم سوری، میں شاید بہت زیادہ مداخلت کر رہی ہوں، شاید اس لیے کہ میرا کے ساتھ اچھا تعلق ہے۔ صبرین آہستہ سے پانی کے گھونٹ پی رہی تھی۔ میں دیکھ سکتی ہوں کہ تمہارا میرا کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا تعلق رہا ہے، ورنہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ شہزام ہر ملاقات کے بعد 4 سال پہلے میرا کے گھر واپس جاتا تھا؟ تم نے اگلے دن اس کی گردن پر ہیکس بھی دیکھے تھے۔ سب کے چہرے بدل گئے۔ تنویر کی گہری آنکھیں سینڈی پر مرکوز ہو گئیں اور شہزام کا حسین چہرہ بھی غصے سے بدل گیا۔ میں نے کب میرا کی گردن پر ہیکس چھوڑے؟ شہزام نے میرا کو کبھی چھوا تک نہیں تھا، پھر وہ ہیکس کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ سینڈی نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی اور کہا، صبرین، مجھے واقعی نہیں پتا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ در حقیقت میں تمہاری شکر گزار ہوں، صبرین نے کہا۔ اس وقت میں پریگننٹ تھی اور شہزام نے مجھے گھریلو حراست میں رکھا تھا جب تک میں آخرکار جا کر چیک اپ نہ کروا لوں۔ اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی نہ جان پاتی کہ میڈیا نے فریہ کے زخمی ہونے کی خبر پھیلا دی تھی، اور نہ ہی میں جان پاتی کہ کاشان نے کھل کر یہ اعلان کیا تھا کہ فریہ ہی وہ تھی جس نے اسے بہکایا تھا۔ اس بات نے مجھے اتنا غصہ دلایا کہ میں نے واپس جا کر سب کچھ توڑ پھوڑ دیا۔ میں نے شہزام سے بھی جھگڑا کیا، جس کے نتیجے میں اس نے مجھے زمین پر گرا دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے جڑواں بچوں کو کھو دیا تھا۔ شہزام کا چہرہ یکدم بدل گیا۔
صبرین اس دن بالکل پاگل سی ہو گئی تھی۔ اس نے چاقو تک اٹھایا اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی وجہ سے وہ یہ بھول گیا تھا کہ صبرین نے وہ ساری باتیں کیسے جان لی۔ آخرکار یہ سینڈی تھی جس نے اسے بتایا تھا۔ اگر اس کی زبان نہ چلتی تو شاید وہ دونوں بچوں کو نہ کھوتا۔ تو یہ تم تھی؟ شہزام اچانک اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سینڈی کا بازو پکڑ کر اسے سختی سے میز پر دبا دیا۔ کس نے تمہیں اجازت دی تھی کہ تم اتنی باتیں کرو؟ کیا تمہاری زبان تمہیں تنگ کر رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں تمہاری زبان کاٹ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میز سے چاقو اٹھا لیا۔ سینڈی کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں۔ تنویر ہیلپ می۔ تنویر نے شہزام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اس کی زبان کی وجہ سے میں نے اپنے بچے کھوئے تھے؟ شہزام کی آنکھیں سرد تھی۔ خیر چھوڑو، دوسروں پر الزام نہ لگاؤ۔ صبرین نے نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور اچانک سینڈی کے حق میں مداخلت کی۔ سینڈی بس مجھے سچ بتا رہی تھی۔ اس وقت میں واقعی شکر گزار تھی، ورنہ میں ہمیشہ ایک بے وقوف کی طرح اندھیرے میں ہی رہ جاتی۔ اب جب بچے نہیں رہے تو یہ کسی اور کا قصور نہیں، ہمارا اپنا ہے۔ شہزام کا جسم شرمندگی سے اکڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بچے کھونا بنیادی طور پر اسی کی غلطی تھی۔ کاشان ایک محرک تھا، وہ خود وہی تھا جس نے اسے مزید تکلیف دی۔ تنویر نے چاقو شہزام سے چھین لیا اور سینڈی کو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ شہزام ہم اوپر کھانے کے لیے چلتے ہیں، ہم تمہیں تنگ نہیں کر رہے ہیں۔ تنویر نے سینڈی کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ سینڈی کی ٹانگیں ابھی بھی کانپ رہی تھیں۔ وہ کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شہزام اتنا ڈرا دینے والا اور خوفناک ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ صبرین کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے جو اس نے ابھی بچایا تھا، دل ہی دل میں اس سے ناراض تھی۔ اگر صبرین وہ باتیں نہ کہتی تو شہزام سے سبق نہ سکھاتا۔ وہ حتیٰ کہ اس نے خفیہ طور پر تنویر کے غیر متوقع حسین چہرے پر نظر ڈالی اور بے چینی کا احساس بڑھنے لگا۔ جب وہ ایک نجی کمرے میں داخل ہوئے تو تنویر نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور سگریٹ روشن کیا۔ اس کے شائستہ چہرے پر سرد لہر تھی۔ سینڈی، تمہاری یہ زبان میری بہت پریشانی کا سبب بن چکی ہے۔ تنویر، آئی ایم سوری۔ صبرین، فریا اور میں اچھے دوست ہیں۔ میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ بہت بدقسمت تھی، اس لیے میں نے سچ بولنے سے خود کو روک نہ سکی۔ سینڈی نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے وضاحت کی۔ لیو اٹ، مجھے تم بے وقوف نہ سمجھنا۔ تنویر نے اس کا چہرہ ہلکے سے تھپتھپایا۔ اس کا لہجہ سرد و نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ اگر تم واقعی ان کے بارے میں فکر مند ہوتی تو پچھلے 4 سالوں میں میرا کے اتنے قریب کیوں ہو؟ ایک لمحے تو تم میرا کے لیے ناانصافی محسوس کر رہی ہو، دوسرے ہی لمحے کہتی ہو کہ صبرین اور فریا تمہارے دوست ہیں۔ تمہارا دل تو ہر کسی کے لیے آؤٹ ہوا جا رہا ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی، مگر سینڈی کو ایسا لگ رہا تھا جیسا طوفانی لہریں اس کے ارد گرد اٹھ رہی ہوں۔ یہ اس کے دل میں بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ اگر تم میرے لیے مفید نہ ہوتی تو میں کب کا تم جیسی بناوٹی عورت سے تعلق توڑ چکا ہوتا۔ تنویر نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ اب سے بہتر ہے کہ تم خاموش رہو اور اپنی زبان بند رکھو۔ اگر نہیں تو سوچنا بھی مت کہ تمہیں کسی فلم میں کاسٹ کیا جائے گا اور تمہاری واپسی ہوگی۔ سینڈی نے پیلے چہرے کے ساتھ سر جھکا کر مطمئن ہو کر وہاں سے سر ہلایا۔ ہاں، میں سر ہلایا۔ پچھلی بار صبرین نے اس کی شہرت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ چند ماہ میں کچھ ویٹیٹی شوز میں نمودار ہونے کے علاوہ اسے کسی نئی فلم کے لیے کوئی کاسٹنگ آفر نہیں ملی تھی، اس لیے وہ تنویر پر انحصار کر رہی تھی۔ تنویر، مجھے کچھ کہنا ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ مجھے یہ کہنا چاہیے نہیں، وہ ہکلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اگر تمہیں لگے کہ نہیں کہنا چاہیے تو خاموش رہو۔ تنویر نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، مجھے بس یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ سینڈی نے دانتوں تلے زبان دبائی، اسے اپنی بات مکمل کرنی تھی۔ شہزام سوری نے ماضی میں صبرین کو اتنی بے رحمی سے تکلیف دی، اسے گھریلو حراست مسکیریجز میں لے آیا اور اس کا ہوا، اس نے اسے ذہنی اسپتال بھی بھیجا۔ اگر میں عورت ہوتی تو میں اسے کبھی معاف نہ کرتی، لیکن وہ اچانک اس کے ساتھ کیوں واپس ریلیشن میں آ گئی ہے؟ کیسے انکمفرٹیبل محسوس نہیں ہوتا؟ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تنویر کی آنکھیں تنگ ہو گئی۔ سینڈی چونک کر کہنے لگی، مجھے ڈر ہے کہ اب صبرین شہزام سوری سے انتقام لینے کی کوشش کر رہی ہو۔
یہ عورت کی خصلت ہوتی ہے، انتقام لینا اس مرد سے جس نے ماضی میں اسے دکھ پہنچایا ہو۔ میں اسے جان بوجھ کر الزام نہیں لگا رہی ہوں، مجھے بس یہ ڈر ہے کہ جب شہزام سوری اس تعلق میں بہت ہوگا تو اسے ڈیپلی انوالو ہوگا تو اسے بہت تکلیف ہوگی۔ جا کر کچھ کھانے کا آرڈر دو۔ تنویر نے اسے سرد نظر سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، سینڈی نے سر جھکا کر کہا اور تیزی سے ویٹر کو بلانے کے لیے باہر چلی گئی۔ تنویر نے سگریٹ کا کش لیا۔ سینڈی کے کہنے پر اسے بھی کچھ عجیب لگنے لگا تھا۔